ایمان رکھنا ہے کہ ہوٹل کے جس کمرے میں ہم نے غلط کام کیا تھا وہ ہوٹل کا کمرہ کل قیامت کے دن گواہی دے گا یہاں غلط کام ہوا تھا. یہ ایمان رکھنا ہے کہ جس انگلی سے ٹچ کر کے ہم نے موبائل پر گندی چیزیں دیکھی تھی وہ انگلی کل قیامت کے دن گواہی دے گی. یہ ایمان رکھنا ہے میرے بھائی. اور قیامت کے دن تو بعد میں حساب دینا ہے, پہلے تو ہمیں اور آپ کو قبر کے اندر حساب دینا پڑے گا. دنیا میں گرمی لگتی ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں. کلکتہ سے آپ کے فرق کا آنا تھا, مجھے میں اے سی میں بیٹھ کر کے آیا, دوپہر کا ٹائم تھا, نہیں صاحب گرمی برداشت نہیں ہوتی, طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے, بخار ہے, سردی ہے, زکام ہے, مگر میں اے سی میں بیٹھ کے آیا. کیوں؟ گرمی برداشت نہیں ہوتی. دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. قبر میں کون بچائے گا بھائی؟ قبر میں تو کوئی اے سی نہیں لگی ہوگی, قبر میں تو کوئی پنکھا نہیں ہوگا. وہاں آپ کا عمل آپ کو بچائے گا, وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. تو قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا وہ بعد میں ہوگا. پہلے قبر کی فکر کر لو کہ قبر میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ارے ہم لوگ تو اتنے کٹھور ہو گئے, ہمارے دل اتنے کٹھور ہو گئے کہ اپنے مردوں کو ہم آج قبرستان میں لے کر کے جاتے ہیں, دفناتے ہیں, کفناتے ہیں, پھر بھی ہمارے دل کی حالت میں کوئی پریورتن نہیں آتا, کوئی تبدیلی نہیں آتی, کوئی چینجنگ نہیں آتی. ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا, ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس قبر میں ہم کو بھی آنا ہے اور اس قبر میں ہم کو بھی حساب دینا ہے. والیوم الاخر, قیامت کے دن کے اوپر تم ایمان لاؤ. والملائکۃ, اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر تم ایمان لاؤ. فرشتے کون ہیں؟ اب پتہ نہیں فرشتے کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں, اردو میں تو فرشتہ بولتے ہیں, انگریزی میں اینجلز بولتے ہیں, اینجلز. فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. جنات کو کیسے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا. اور فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا. فرشتے کھانا نہیں کھاتے, جنات کھاتے ہیں. جنات کھانا کھاتے ہیں, اور جنات کا سب سے فیورٹ کھانا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بولو بھائی. گوبر اور ہڈی, یہ ان کا کھانا ہے. اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا, ہم لوگ بھی گوبر وبر کھا رہے ہوتے. تو فرشتے کھانا نہیں کھاتے, پانی نہیں پیتے, ان کو حاجت نہیں, ان کو ضرورت نہیں, ان کو آوشکتا نہیں. اور فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے. فرشتوں کو جو آرڈر ملتا ہے وہ پورا کرتے ہیں, اللہ نے ان کو جو حکم دیا وہ پورا کرتے ہیں. تو اللہ کے فرشتوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. والکتاب, اور اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم توریت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں, ہم انجیل کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں, ہم زبور کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. مگر ہم ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ توریت بدل گئی, انجیل بدل گئی, زبور بدل گئی, مگر اللہ کی آخری کتاب قرآن یہ بدلنے والی نہیں ہے. قرآن قیامت تک کے لیے نازل ہوئی ہے اور قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے, کیونکہ قرآن کی سرکشا کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے. اِنَّا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کی حفاظت ہم کرتے ہیں. 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہو جا رہا ہے. ابھی جھارکھنڈ کے برہیٹ میں 16 سال کی ایک بچی قرآن کی حافظ ہو گئی. پورے جھارکھنڈ میں یہ پہلی لڑکی ہے جس نے قرآن کا حافظہ کر لیا. آج چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو یاد کر لیتے ہیں. یہ قرآن کا کمال ہے میرے بھائیوں, یہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت کر رہا ہے. 8 سال کے بچے کو قرآن پورا کا پورا یاد ہے. اور تراویح کے رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز میں ہم قرآن کو سنتے ہیں ان بچوں سے. تو تمام کتابوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. والنبیین, اور نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے نبیوں کے اوپر ایمان لاؤ. کتنے نبی آئے دنیا میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بولو بھائی. بوجھتے پارے نہ بوجھتے پارے, کتنے نبی آئے؟ غلط بات ہے. 1,24,000 کی حدیث ضعیف ہے. اس لیے اگر کوئی یہ پوچھے کہ نبی کتنے آئے تو سمپل سا جواب دیجئے, بے شمار آئے. کتنے آئے؟
بے شمار آئے. وی ڈونٹ نو, وی ہیو نو نالج, ہمیں نہیں پتا کتنے آئے, تعداد نہیں پتا. قرآن میں 25 نبیوں کا نام آیا ہے, اور نبیوں میں سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر کے آئے. اب آپ کے نبی ہونے کے بعد, اب آپ کے دنیا میں آنے کے بعد, اب کوئی اور نبی آنے والا بولو بھائی نہیں ہے. اور ایک بات اور نوٹ کر لو, ہمارے نبی کے آ جانے کے بعد اب قیامت تک اگر کسی کو جنت میں جانا ہے, کامیاب ہونا ہے, تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اسے محمد الرسول اللہ بھی پڑھنا ہوگا. اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو مانے, جیسے ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی روزہ رکھتے ہیں رمضان میں, بہت سارے غیر مسلم بھائی اللہ کو ایک مانتے ہیں, مگر جنت میں جانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی رسالت کو بھی ماننا پڑے گا, آپ کو اللہ کا رسول بھی ماننا پڑے گا. ان دونوں کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے کہا نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لاؤ. اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ, اور اے میرے بندو نیکی یہ ہے کہ تم اپنے مال کو دان کرو, مال کی محبت کے باوجود تم مال کو دان کرو. دیکھو مال کی محبت نیچرل ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے مجھے مال سے محبت نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے میرے دل میں مال اور دھن دولت کا پیار نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے وہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ مال کی محبت تو ہے, مال سے سب کو پیار ہے, لیکن مال سے پیار ہونے کے باوجود اپنے مال کو وہ دیتا ہے, دان کرتا ہے. کس کو دان کرتا ہے؟ ذوی القربا, اپنے رشتہ داروں کو دان کرتا ہے. کیا مطلب؟ رشتہ داروں کو دان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے آپ نے مسجد میں دان کیا, آپ نے مدرسے میں دان کیا, آپ نے غریبوں کو دان کیا, آپ نے یتیموں کو دان کیا, لیکن آپ کی بوڑھی ماں کی دوا کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کے پاس, اور آپ اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتے. باپ کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں, آپ باپ کو اچھا کپڑا لا کے نہیں دیتے, بیوی کو اچھا کپڑا لا کے نہیں دیتے, بچوں کو اچھا کپڑا اور اچھا کھانا نہیں دیتے. سب سے پہلے اپنے بچوں پر خرچ کرو, اپنی بیوی پر خرچ کرو, اپنی ماں پر خرچ کرو, اپنے باپ پر خرچ کرو. سب سے پہلے ان کا حق ہے میرے بھائی. اور کوئی یہ نہ کہے عبد الغفار صاحب بیوی کے لیے اگر ہم کپڑا خرید کے لاتے ہیں تو کیا اس پر بھی ہم کو ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا آپ کو. آپ نے اپنے بچوں کے لیے کھانے کا سامان آپ نے بچوں کو کھلایا, ثواب ملے گا آپ کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم حلال طریقے سے جو بھی پیسہ کماتے ہو اور خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں ثواب ملے گا. حتی اللقمۃ التی تضعها فی امرأتک, تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو, بیوی کو جو کھانا کھلاتے ہو, اپنی پتنی کو جو تم کھانا کھلاتے ہو, اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا. پتا چلا کبھی کبھی بیوی کو کھانا بھی کھلانا چاہیے. بہت سے لوگ بیچارے گھر میں آتے ہیں تو بیوی سے کہتے چل میرا ہاتھ پیر تو دبا, چل میرے ہاتھ پیر کی تو مالش کر. بیوی سے سیوا کروانا یہی کمال نہیں ہے. کبھی کبھی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کو محبت سے کھانا کھلانا, یہ بھی رسول کی سنت ہے میرے بھائیوں. اس سنت کو بھی آپ زندہ کیجئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں بیوی کے منہ میں جو تم لقمہ ڈالتے ہو, جو کھانا کھلاتے ہو, اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا. تو سب سے پہلے کس کو دان کرنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے اوپر, اپنے بیوی بچوں ماتا پتا ان کو تم ان کے اوپر خرچ کرو. اس کے بعد اگر آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے, ضرورت مند ہے, تو آپ سب سے پہلے اپنے خاندان, اپنے پریوار, اپنے گھر میں جو دیکھیے آپ کا چاچا ہے, آپ کا تایا ہے, آپ کے خاندان کا کوئی آدمی ہے, اگر وہ غریب ہے, وہ کمزور ہے, اس کو مدد کی ضرورت ہے, پہلے آپ اپنی زکات اس کو دیجئے, اس کو دان کیجئے, اس کی مدد کیجئے. اس کو آپ جب مدد کریں گے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. دان کرنے کا ثواب بھی ملے گا, اور ایک رشتہ داری اور سمبند جو آپ اس کو قائم کیے ہیں, رشتہ داری کو جو نبھائے ہیں, اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. والیتاما, اور اے میرے بندو نیکی یہ ہے کہ تم یتیم کے ساتھ پنیہ کرو, یتیم کو دان دو. یتیم کس کو کہتے ہیں؟
یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے. بڑا بے سہارا ہو جاتا ہے وہ بچہ جس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے. اللہ ہم سب کے باپ کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے. یتیم اور اناتھ اس کے دل کا درد وہی جانتا ہے میرے بھائیو. اور چونکہ ہمارے نبی اناتھ تھے, یتیم تھے, ہمارے نبی پیدا ہوئے تو باپ کو آپ نے نہیں پایا, اور 6 سال کی عمر میں آپ کی ماں بھی دنیا سے چلی گئی. اس لیے ہمارے نبی سے بڑھ کر کے یتیم کا اور اناتھ کا درد کون سمجھ سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین. آپ اپنی دونوں انگلیوں کو ایسے دکھا کر کے, ایسے پردرشت کر کے آپ کہتے ہیں کہ یتیم کی پرورش کرنے والا, یتیم کا پالن پوشن کرنے والا, یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں, جڑی ہوئی ہیں, ایک دوسرے سے لگی ہوئی ہیں. وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا جو کسی یتیم کی پرورش کرنے والا ہوگا. تو یتیم کے ساتھ آپ بھلائی کرو. مگر آج کیا ہوتا ہے, یتیم بھتیجے, اگر یتیم بھتیجا ہے, بھائی کا انتقال ہو گیا تو وہاں ہمیں فوراً شریعت کا مسئلہ یاد آ جاتا ہے کہ اگر بھائی باپ کی زندگی میں بیٹا مر گیا تو اب اس بیٹے کا کوئی حق نہیں ہے, تو یتیم بھتیجے کا کوئی حق نہیں ہے. اس یتیم بھتیجے کو در در کی ٹھوکر کھانے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. اتنے بے رحم اور اتنے ہم دیا اور اتنے ہم مطلب دیا سے اتنے دور ہیں اور اتنے کرور ہو چکے ہیں, اتنے بے رحم ہو چکے ہیں کہ اس یتیم بھتیجے کو ہم در در کی ٹھوکر کھانے پر مجبور کر دیتے ہیں. یاد رکھیے میرے بھائی, ٹھیک ہے شریعت کا مسئلہ ہے, باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا تو پوتا ڈائریکٹ اپنے دادا کی پراپرٹی کا وارث نہیں بنے گا, مگر شریعت نے تعلیم دی ہے ایسے موقع پر کہ دادا اپنے اس یتیم پوتے کو اپنی پراپرٹی میں 1/3 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے. اور چاچا لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے یتیم پوتے کے ساتھ ناانصافی نہ کرے. اگر یتیم کا مال آپ نے کھایا تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. جو لوگ یتیم کے اوپر اتیاچار کرتے ہیں, اس کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں, وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. تو اللہ نے کہا والیتامى, یتیم کو دان کریں, والمساکین, اور مسکین کو دان کیجئے. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس کو نہیں کہتے جو بھیکاری ہوتا ہے, جو سڑک پہ سب سے بھیک مانگتا ہے. مسکین اس کو کہتے ہیں جو بیچارہ ہے تو ضرورت مند ہے, اس کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جل رہی ہے, اس کے بچے بھوکے ہیں, اس کے بچوں کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں, مگر وہ بیچارہ غیرت والا ہے, عزت والا ہے, اس کا آتم سمان, اس کی سیلف رسپیکٹ اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. وہ مسکین ہے. ایسے لوگوں کی مدد پہلے کرو, ایسے لوگوں کو دیکھو سماج میں, اور اگر ایسے لوگ ہیں تو پہلے ان کی مدد کرو. ہر آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا میرے بھائی. والمساکین, مسکینوں کو دان کرو, وابن السبیل, اور مسافر کو دان کرو. یو پی کا کوئی آدمی بنگال میں آیا, بیگ چوری ہو گیا, پرس چوری ہو گیا, سامان چوری ہو گیا, اپنے یو پی کے اندر وہ لکھپتی بھی ہو, اگر آپ کے گاؤں میں, آپ کے شہر میں آ کر کے اگر وہ ضرورت مند ہو گیا تو آپ اس کی مدد کرو. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وابن السبیل کا مطلب ہے جو مہمان بن کر کے, اتیتھی بن کر کے آپ کے گھر میں آیا ہے تو مہمان کے اوپر آپ خرچ کیجئے. مہمان اور اتیتھی اگر آپ کے گھر میں آیا ہے تو ماتھے پر بل نہیں پڑنا چاہیے میری ماں بہنوں, بلکہ مہمان کا سواگت کرنا چاہیے, مہمان کی عزت کرنی چاہیے, مہمان کو اچھا کھلانا چاہیے, مہمان کو خوش کرنا چاہیے. اللہ نے کہا وابن السبیل, مہمان کے اوپر بھی تم اپنا پیسہ خرچ کرو. والسائلین, اور آپ کے گھر پہ جو مانگنے والے بھکاری آتے ہیں, جو ضرورت مند آتے ہیں, جو عورتیں آتی ہیں, جو بچے آتے ہیں, جو بڑے آتے ہیں, ان مانگنے والوں کو بھی آپ دان کیجئے. اگر آپ دان نہیں کر سکتے ہیں تب
تب بھی شریعت نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس بھکاری سے بدتمیزی سے بات کریں، اسے ڈانٹیں، اسے جھڑکیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی اگر سائل کو، اگر بھکاری کو، اگر مانگنے والے کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پریم سے کچھ میٹھی بات بول کر کے اسے رخصت کر دو، اسے ڈانٹو مت، اسے جھڑکو مت، اسے تیزی کے ساتھ بات مت کرو۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور اللہ نے کہا دان کیجئے گردن کو چھوڑانے میں۔ پہلے کے دور میں غلامی کا دور چلتا تھا، مرد اور عورت غلام کے طور پر بکتے تھے مارکیٹ میں، بازار میں، تو اسلام نے غلام سے آزاد کرانے کے لیے دان کرنے کا حکم دیا۔ آج بھی بہت سارے بے قصور لوگ جیل میں سڑ رہے ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے، اپنے صدقہ خیرات سے، اپنے دان سے ان بے قصور لوگوں کو چھڑانے میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نیکی یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ غور کرو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رات میں 2 بجے تک بھی اگر جلسہ سن رہے ہیں اور صبح 5 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے، اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے آپ اٹھیں کہ نہیں صاحب نماز کے بعد ہم سو لیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلیا چک سے اور اپنے 16 مائل سے آپ کلکتہ گئے ہیں، اور کلکتہ میں آپ جب پہنچے ہیں ظہر کی اذان ہو رہی ہے، آپ نے وہاں جا کر کے نماز پڑھی لیکن آپ نے نماز کو چھوڑا نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، نماز کوئی بوجھ نہیں ہے، نماز کوئی بوجھ نہیں ہے، نماز تو مومن کے دل کا سکون ہے، کیونکہ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس نبی کی آنکھوں کا سکون نماز میں تھا۔ اس نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اس نبی نے فرمایا یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو، جلدی سے نماز کھڑی کر دو تاکہ ہمارے دل کو سکون ملے۔ اس نبی نے اپنے انتم سمے میں، اپنی وفات کے پہلے، اپنی مرتیو کے پہلے، اپنے آخری سمے میں اس نبی نے اپنی امت کو کیا شکشا دی، کیا تعلیم دی؟ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ تو نماز قائم کرنا ہے۔ اب کوئی اگر یہ پوچھے مولوی صاحب ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ میں جوا بھی کھیلتا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ میں زنا بھی کرتا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، تو نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ تو نماز پڑھ تو رہا ہے مگر تیری نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو کھانا تو کھا رہا ہے مگر کھانا ایک طرف سے کھا رہا ہے اور ایک طرف سے تیرے شریر سے نکل جا رہا ہے، کھانے کا تیرے شریر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے باوجود اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ زنا کر رہے ہیں، آپ حرام کھا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کی نماز آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کا تو کام ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے، بے شک نماز آپ کو غلط کاموں سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھ کر کے بھی ہم غلط کاموں سے نہیں رکتے ہیں، بے حیائی سے نہیں رکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ نماز پڑھ تو رہے ہیں مگر نماز ہمارے دل کے اوپر اثر نہیں کر رہی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتَ الزَّکَاۃَ، اور نیکی کا کام اگر کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ میری ماں بہنوں، سونا چاندی آپ پہنتی ہیں، اگر 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہے، اگر 85 گرام سونا آپ کے پاس ہے، اور اگر چاندی کا زیور آپ پہنتی ہیں اور 595 گرام چاندی آپ کے پاس ہے تو چاندی کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے، سونے کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ سونے کا زیور تو پہنتی ہیں اور زکوٰۃ اس کی نہیں نکالتی ہیں، آپ چاندی کا ہار پہنتی ہیں، چاندی کی پائل اور چاندی کے جھمکے پہنتی ہیں اور اس کی زکوٰۃ آپ نہیں نکالتی ہیں، تو کل قیامت کے دن
जहन्नम की आग का कंगन आपको पहनाया जाएगा, जहन्नम की आग का झुमका आपके कानों में डाला जाएगा, जहन्नम की आग की पायल आपके पैरों में डाली जाएगी। जिस माल की ज़कात हम नहीं निकालेंगे वो माल कल क़यामत के दिन हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह तौबा के अंदर कहता है वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग सोना चांदी अपने घर में इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते, वला युनफ़िक़ूनहा, उसकी ज़कात नहीं निकालते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐ नबी उनको दर्दनाक अज़ाब की, उनको पीड़ादायक अज़ाब की बशारत सुना दो। क्या अज़ाब होगा उनको? यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, उनके सोने चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा और उससे उनके माथे को, उनकी पीठ को और उनकी कमर को दागा जाएगा। इतना खतरनाक अज़ाब होगा। और एक बात और बोलूं, अगर हम अपनी ज़कात सही तरीके से निकालें, अल्लाह की कसम पूरे भारत में कोई मुसलमान गरीब नहीं।